میں ایک متوسط خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے والد شہریار اسد محنت مزدوری کے سلسلے میں ایک عرصے سے ناروے گئے ہوئے تھے۔ میرے علاوہ میری ایک بہن ہیرا تھی، لیکن ہمارا کوئی بھائی نہ تھا۔ جب ابو کی شادی ہوئی تو اس وقت وہ ایک ٹھیکیدار کے پاس مزدوری کیا کرتے تھے۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں تو کم تنخواہ کے باوجود گھر کا گزارا ہو جاتا تھا، لیکن جب میں اور میری بہن پیدا ہوئیں تو اخراجات میں اضافہ ہو گیا اور گھر میں معاشی تنگی بڑھنے لگی۔ ان حالات میں ابو نے بہتر معاشی مستقبل کی خاطر ملک سے باہر جانے کا فیصلہ کیا۔ رخصت ہوتے وقت ایئرپورٹ پر ابو نے والدہ کو خاص طور پر ہدایت کی کہ میری دونوں بیٹیوں کی تربیت دینی اور دنیاوی ہر لحاظ سے عمدہ طریقے سے کرنا۔ ابو نے ایک چھوٹا سا مکان ہمیں لے کر دیا تھا۔ انہوں نے باہر جا کر امی کو اس وقت کے لحاظ سے اچھی خاصی رقم خرچے کے لیے بھیجنا شروع کر دی، جس سے ہمارے گھر کا گزارا اچھے طریقے سے ہونے لگا۔ اماں میرے ابو کی ہدایت کے مطابق ہماری تربیت اچھے طریقے سے کر رہی تھیں۔ انہوں نے ہمیں روایتی طور پر قرآن کی تعلیم دلوائی اور ہمیں شہر کے اچھے اور مہنگے اسکولوں میں پڑھائی کے لیے ڈالا تھا۔ وقت اسی طرح اپنی مخصوص رفتار سے گزرنے لگا اور بہت سے سال بیت گئے۔ میں اور میری بہن ہیرا جوان ہو گئیں۔ اسی دوران والدہ نے والد کی طرف سے بھیجی جانے والی رقم سے بچت کر کے ایک اچھا مکان خرید لیا۔ والد کی کمائی سے گھر میں خوشحالی آ گئی اور پیسہ آنا شروع ہوا، تو اس معاشی خوشحالی میں امی ہم دونوں بہنوں کی حرکات و سکنات پر زیادہ توجہ نہ دے پا رہی تھیں۔ یونیورسٹی میں داخل ہوئی تو وہاں کا ماحول اسکول کی زندگی سے یکسر بدلا ہوا پایا تھا۔ یونیورسٹی کی دنیا ہی علیحدہ تھی۔ پڑھائی سے بیزار عاشق پسند لڑکیاں اور لڑکے عشق و محبت کے چکر میں گم ہو کر جوڑوں کی شکل میں یونیورسٹی کی لان کونے کھدروں میں سر جوڑے بیٹھا کرتے تھے۔ اپنی سہیلیوں کو دیکھ کر مجھے بھی شوق پیدا ہوا کہ میں بھی کوئی اچھا سا بوائے فرینڈ چنوں، لیکن مجھے میری سوچوں کے معیار والا کوئی لڑکا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچھے خوبصورت لڑکے میری سہیلیوں نے چھانٹ لیے تھے۔ ایک دن یونیورسٹی میں واجبی شکل و صورت کا لڑکا وارد ہوا۔ اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں میرے اندر ہلچل سی ہونے لگی اور میرے دل میں یہ خواہش شدت سے جاگنے لگی کہ اسے اپنا بوائے فرینڈ بنایا جائے۔ پھر میں نے اس پر ڈورے ڈالنا شروع کر دیے۔ اسے قابو کرنے میں مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ وہ میری محبت کے جال میں بڑی آسانی سے آ گیا تھا۔ اس کا نام نعمان تھا۔ اس نے مجھے صاف صاف بتایا تھا کہ وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی غریب بیوہ ماں بنگلوں کوٹھیوں میں صاف ستھرائی کا کام کرتی ہیں۔ نیز اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ پڑھ لکھ کر اپنی ماں کے دکھوں کا مداوع کر کے معاشرے میں اعلیٰ مقام حاصل کرنا چاہتا ہے۔ رفتہ رفتہ ہم دونوں کا عشق اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ ایک روز وہ مجھے گھر تک لے گیا۔ ہاں، اس کا چھوٹا سا مکان ایک پسماندہ کچی آبادی میں ضرور تھا، لیکن اس کی ماں اور بھائی بہت خوش مزاج اور زندہ دل تھے۔ بالخصوص نعمان کی ماں نے بڑے والہانہ انداز میں میرا استقبال کیا۔ اس کی ماں نے میرے خاندان کے متعلق پوچھا اور پھر اپنے بارے میں سرسری طور پر بتاتے ہوئے کہا، بیٹی، نعمان نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا ہے اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ بیٹی، تم ایک کھاتے پیتے خاندان سے تعلق رکھتی ہو۔ تم خود ہی فیصلہ کرو، کیا یہ گھر تمہارے شایان شان ہے؟ میں نے انہیں کہا کہ مجھے امید ہے کہ نعمان پڑھ لکھ جائے گا تو وہ اچھا مستقبل اپنا لے گا، اور ویسے بھی مجھے اس کی ذات سے محبت ہے۔ میں آپ کے ساتھ بہت دور تک جاؤں گی۔ انہوں نے مجھ سے کہا، بیٹی، یہ تمہارا جذباتی فیصلہ ہے، لیکن جہاں تک نعمان کی شادی کا تعلق ہے اس میں ابھی کئی رکاوٹیں حائل ہیں۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھی۔ آنٹی نے کہا، دیکھو زویا بیٹا، اول تو نعمان نے اپنی تعلیم مکمل کر کے جاب کرنا ہے، پھر یہ نوکری کر بھی لے گا، تو کیا تمہارے گھر والے بھی اسے تمہارے لیے پسند کر لیں گے؟ اس کی آپ فکر نہ کریں، میں ہر قیمت پر اپنے گھر والوں کو سمجھا لوں گی۔ وقت گزرتا رہا۔ میری اور نعمان کی محبت اب جنون میں بدل چکی تھی۔ ہم دونوں ہر شام کو لازماً ملا کرتے تھے۔ اس دوران یہ ہوا کہ میں نے اور اس نے امتحانات دے دیے تھے۔ وہ تو اچھے نمبر سے پاس ہو گیا، لیکن میں انگلش کے پیپر میں فیل ہو گئی۔ نعمان نے اس کے بعد CSS کا امتحان دیا اور میں انگلش کا پیپر دینے میں مصروف ہو گئی۔ نعمان تو CSS کا امتحان پاس کر کے ریلوے کے اعلیٰ پوسٹ پر فائز ہو گیا، لیکن بدقسمتی سے میں دوبارہ انگلش کے پرچے میں فیل ہو گئی۔ پھر تیسری اور آخری چانس میں بھی BA کا امتحان پاس نہ کر سکی۔ نعمان نے مجھے بہت زور دیا کہ میں دوبارہ BA کی تیاری کروں، لیکن پڑھائی سے میرا دل اب اچاٹ ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی کتابیں، کاپیاں کباڑیے کے ہاتھ فروخت کر دی۔ نعمان اب ایک اعلیٰ سرکاری آفیسر تھا۔ اس کا تبادلہ ملتان جنکشن میں ہو گیا۔
वहाँ इसे सरकारी طور پر بنگلہ بھی ملا ہوا تھا۔ اس نے ملتان جانے سے پہلے مجھے اپنے گھر بلا کر اپنی امی سے ملوایا۔ ان کی امی نے مجھ سے کہا اب چونکہ نعمان باعزت ذریعہ معاش سے لگ گیا ہے، لہٰذا اب میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں تمہارا ہاتھ مانگنے تمہاری امی کے پاس آ سکتی ہوں۔ میں نے اپنی امی سے جب نعمان کے بارے میں ذکر کیا تو انہوں نے کہا جب تک ناروے میں موجود تمہارے ابو سے نہ پوچھوں گی ان لوگوں کو رشتے کے لیے اپنے گھر نہیں بلاؤں گی۔ امی نے میری محبت اور نعمان کے بارے میں ابو کو جب خط لکھا تو انہوں نے جواب میں ایک طویل لعنت طعنت والا خط مجھے لکھا۔ انہوں نے امی کو بھی لکھا تمہاری غفلت کی وجہ سے زویا BA نہیں کر سکی اور وہ عشق کے چکر میں پڑ گئی۔ انہوں نے سختی سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں جلد پاکستان آ کر اپنے بچپن کے دوست راشد کے بیٹے علی سے زویا کے رشتے کی بات کروں گا۔ علی ایک پرائیویٹ کمپنی میں کلرک تھا، وہ صحیح طریقے سے چل بھی نہ سکتا تھا۔ میں نے امی کو نعمان اور علی کے بارے میں بتایا کہ دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، یہ بات آپ بھی اچھی طرح سے جانتی ہیں۔ امی نے کہا میری نظر میں بے شک نعمان علی سے 1000 درجے بہتر ہے، لیکن میں تمہارے ابو کی وجہ سے مجبور ہوں، میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ نعمان سے ٹیلی فون اور خطوط کے ذریعے میرا رابطہ رہتا تھا، وہ مجھے ہر بار لکھتا تھا کہ میری اماں شادی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہی ہیں۔ ہر ماں کی طرح ان کی بھی خواہش تھی کہ جلد از جلد بیٹے کے سر پر سیرا دیکھیں۔ میں بہت پریشان تھی۔ بالآخر بڑی سوچ و بچار کے بعد میں نے اپنے ابو کو ڈرتے ڈرتے تفصیلی خط لکھا۔ میں نے انہیں نعمان سے اپنی بے پناہ محبت اور علی سے شادی کے انکار کے بارے میں لکھا۔ جواباً ابو نے مجھے انتہائی غضبناک خط لکھا اور لکھا کہ وہ اگلے ہفتے پاکستان آ کر یہ قصہ ہی نپٹا دیں گے۔ میں نے امی سے کہا کہ میں زہر کھا لوں گی لیکن کسی صورت میں بھی علی سے شادی نہیں کروں گی۔ امی نے مجھے بہت سمجھایا کہ نعمان سے اپنی شادی کی ضد چھوڑ دو اور باپ کی بات مان لو۔ نعمان خود بھی ملتان سے میرے پاس ملنے آیا اور بولا زویا تم علی سے شادی کر لو، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں، لیکن میرا تم سے یہ وعدہ ہے کہ ساری زندگی شادی نہیں کروں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تم میری خاطر ساری زندگی شادی نہیں کر سکتے تو میں کیسے تمہارے بغیر کسی دوسرے مرد کی بیوی بن جاؤں؟ نعمان تمہاری خاطر میں اپنی جان بھی دے سکتی ہوں۔ میں نے دبدبائی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ جذباتی نہ بنو، وہ مجھے سمجھا بجھا کر بوجھل قدموں سے لوٹ گیا۔ ایک دن ہمارے گھر ابو کے دوست راشد انکل اپنی فیملی کے ساتھ مجھے دیکھنے کے لیے آ گئے۔ سچی بات یہ ہے کہ وہ دیکھنے میں اتنے برے نہ تھے۔ مجھے انکل راشد کی بیگم نے علی کی تصویر بھی دکھائی، وہ ہر لحاظ سے بہتر تھا، لیکن میں تو نعمان کے عشق میں پاگل ہو رہی تھی۔ میں نے رو رو کر علی سے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ میرا رونا اور وویلا سن کر علی کی فیملی والے ناراض ہو کر چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد امی نے مجھے بہت بے دردی سے مارا پیٹا، لیکن میں بھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتی اور نعمان کے بارے میں سوچتی رہتی۔ ایک دن میں نے چوہے مار گولیاں کھا کر اپنی زندگی ختم کرنا چاہی، لیکن میری جان بچ گئی۔ امی نے میری اس جنونی کیفیت کے بارے میں ابو کو لکھا کہ وہ پاکستان آ کر اس معاملے کو سلجھائیں۔ زویا اب میرے قابو میں نہیں رہی۔ حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب امی کا لکھا ہوا خط واپس آ گیا۔ اس خط کے لفافے پر لکھا ہوا تھا کہ مسکرا شخص جیل میں ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ ابو جیل میں کیسے چلے گئے؟ میں نے روتے ہوئے پوچھا۔ ابو کے جیل میں بند ہونے کی یہ اطلاع ہمارے خاندان میں بجلی بن کر گری تھی۔ ہمیں اس خبر پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہمارے ابو تو بڑے شریف النفس شخص تھے اور دنیاوی فراڈ لڑائی جھگڑے سے دور رہنے والے انسان تھے، وہ کیسے جیل چلے گئے؟ ہمارے گھر میں پہلے ہی میری اور نعمان کی محبت کی وجہ سے تناؤ چل رہا تھا۔ ابو کا جیل جانا ایک نیا عذاب بن کر ہمارے خاندان کو ڈسنے لگا۔ امی نے روتے ہوئے مجھ سے کہا تیری اور نعمان کی محبت کی کہانی نے ہمارے گھر میں نحوست پیدا کر دی ہے۔ انہوں نے مجھے بہت برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ بعد میں لوگوں نے ناروے کی جیل میں موجود ابو کے بارے میں بڑی مشکل سے تحقیق کی کہ وہ جیل میں کیوں بند ہیں۔ معلوم ہوا کہ ابو پر وہاں کسی پاکستانی فراڈیے نے جھوٹا کیس ڈال دیا ہے اور اس نے انہیں اس کیس میں ایسا پھنسایا کہ انہیں 10 سال کی سزا ہو گئی ہے۔ ایک تو میرے عشق کی خبر باہر نکل گئی اور دوسرا ابو کو ناروے میں جیل ہونے کی وجہ سے ہمارے گھر کی بڑی بدنامی ہو رہی تھی۔ ان دنوں میری بہن ہیرا کا ایک بہت اچھے خاندان سے رشتہ آیا تھا، لیکن وہاں سے بھی ان حالات کی وجہ سے انکار ہو گیا۔
جب سے ابو کو قید ہوئی تھی کوئی ذریعہ آمدنی نہ رہا تھا، گھر میں بہت معاشی بدحالی تھی۔ صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ امی نے گھر میں موجود قیمتی اشیاء فروخت کرنا شروع کر دی تھیں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہمارے گھر میں کھانے پینے کے لالے پڑ گئے، اور دوسری جانب والد سے بھی ناروے میں رابطہ نہ ہو رہا تھا۔ ایک دن امی نے مجھے اپنے پاس بلا کر خود ہی کہا، بیٹی تو کسی نہ کسی طریقے سے نعمان سے رابطہ کر اور اسے کہہ کہ وہ ہماری مدد کرے۔ میں نے نعمان کو ایک تفصیلی خط لکھا۔ خط ملتے ہی وہ فوراً ہمارے شہر آ گیا۔ اسے امی نے رو رو کر اپنے مسائل سنائے۔ پہلا مسئلہ والد صاحب کا ناروے سے رہائی کا تھا، پھر میرے اور ہیرا کے رشتے کی بات تھی۔ نعمان نے امی سے کہا کہ وہ اگر چاہیں تو میں آج بھی زویا سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امی نے اسے روتے ہوئے جواب دیا، بیٹا یہ بات تو تمہیں بخوبی معلوم ہے کہ زویا کے والد نے تم سے اس شادی کے بارے میں سختی سے انکار کیا تھا، لیکن اب میں مجبور ہوں۔ بیٹا میں اب تمہیں اجازت دیتی ہوں کہ تم زویا سے شادی کر لو۔ نعمان نے امی سے کہا، آپ اچھی طرح سوچ لیں، کل جب زویا کے والد پاکستان آئیں گے تو آپ انہیں کیا جواب دیں گی؟ امی نے کہا، بیٹا اس وقت ہم ایسے عذاب کا شکار ہیں کہ کل تک تو ہم ان حالات کی چکی میں پس کر مر ہی جائیں گی۔ وہ جب پاکستان آئیں گے تو میں بات سنبھال لوں گی۔ نعمان نے اپنی امی کو ہمارے گھر بھیجا۔ اس کی امی نے فوری طور پر ہاں کر دی۔ نعمان کے ساتھ بڑی سادگی سے میرا نکاح ہو گیا۔ میں بغیر جہیز کے نعمان کی دلہن بن کر ملتان چلی گئی۔ میں اس بات پر بہت خوش تھی کہ قدرت نے ایسے حالات پیدا کر دیے تھے کہ تقدیر نے ہمیں ملا دیا تھا، لیکن دوسری جانب مجھے اپنے ابو کی بے قصور قید ہونے کا بہت غم تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے گھر کی معاشی بدحالی اور ہیرا کے رشتے کی بھی بڑی فکر لاحق تھی۔ نعمان ایک بڑے اچھے انسان تھے، وہ بہت تعاون کرنے والے شخص تھے۔ دوسری جانب ان کی ماں اور ان کا بھائی بھی بہت اچھے تھے۔ نعمان والد کو جیل سے چھڑوانے کے لیے دن رات کوششیں کر رہا تھا۔ اس نے وہاں کسی طریقے سے رابطہ کر کے ہمارا ان سے رابطہ بھی کروایا تھا۔ وہاں ایک وکیل کے ذریعے ان کا مقدمہ لڑوایا گیا اور ان کی سزا میں بھی کمی واقع ہوئی۔ نعمان کی کوششوں سے ایک آدھ دفعہ ان سے ہمارا ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا۔ اسی دوران نعمان نے ہیرا کی شادی بھی اپنے ایک دوست کے ساتھ کروا دی تھی۔ یہی نہیں، اس نے ہمارے گھر کے مالی حالات کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے گھر کے ایک حصے میں کچھ ضروری تبدیلیاں کرا کر اسے کرائے پر چڑھا دیا تھا۔ اس سے ہمیں معقول آمدنی ہونے لگی تھی۔ لگتا تھا ہماری زندگی اب خوشحالی کی طرف گامزن ہے۔ سب کچھ اچھا ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میری شادی کو 4 سال ہو چکے تھے۔ میری زندگی بھی بڑے اچھے طریقے سے معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ اس دوران اللہ نے مجھے 2 بیٹے دیے۔ ایک دن میری امی نے مجھے بتایا، ابو ناروے کی جیل سے آزاد ہو کر پاکستان آ رہے ہیں۔ یہ خبر سن کر ہمارے پورے خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ان کی بقیہ سزا ناروے حکومت نے معاف کر دی تھی۔ ان کے آنے کی خوشی میں والدہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپنے گھر میں ایک عالی شان جشن کریں گے اور اس میں پورے خاندان کو جمع کر کے دعوت عام کی جائے گی۔ انہوں نے ہم دونوں بہنوں کو اس خوشی کے موقع پر گھر آنے کی دعوت دی تھی۔ میں اپنے ابو کا سامنا کرنے سے ڈر رہی تھی۔ ان کی مرضی کے خلاف نعمان سے شادی کی تھی۔ امی نے مجھ سے کہا کہ میں ان سے کہوں گی کہ میں نے نعمان سے زویا کی شادی کا فیصلہ اپنے گھر کی معاشی بدحالی کی وجہ سے کیا تھا۔ انہوں نے مجھے یہ بھی تسلی دی کہ وہ جب تجھے نعمان کے ساتھ خوش دیکھیں گے تو تمہارے سے ان کا دل صاف ہو جائے گا۔ امی نے مجھے کہا تھا کہ بیٹی جب تمہارے ابو تمہارے سامنے آئیں تو تم ان کے پیر پکڑ کر ان سے ان کی مرضی کے خلاف نعمان سے شادی کرنے پر معافی مانگنا اور بعد میں اپنے بیٹے کو بھی ان کے قدموں میں ڈال دینا۔ ابو کو ایئرپورٹ لینے ہم سب گھر والے گئے تھے۔ اب وہ اپنی عمر سے بہت زیادہ بوڑھے اور لاغر لگ رہے تھے۔ انہوں نے ہیرا اور اس کے شوہر کے سر پر ہاتھ پھیرا اور انہوں نے میری جانب سے کیے گئے سلام کا کوئی جواب نہ دیا اور منہ پھیر لیا۔ انہوں نے ایئرپورٹ پر ہی مجھے کہہ دیا تھا کہ تو میری زندگی میں مجھے کبھی اپنی شکل نہ دکھانا۔ گھر آ کر بھی وہ مجھ سے ناراض ہی رہے۔ میں ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میں نے ان سے پہلے نعمان سے شادی کرنے کے بارے میں معافی مانگی۔ ان کو وہ حالات بتائے جن کی بنا پر امی نے مجھے نعمان سے شادی کی اجازت دی تھی۔ انہوں نے میری ایک نہ سنی، بلکہ انہوں نے نہ صرف میری بلکہ امی کی بھی بڑی بے عزتی کی۔ نعمان نے ابو کا غصیلا موڈ دیکھا تو انہوں نے کہا، زویا تم گھر چلو، تمہارے ابو بڑے عرصے بعد پاکستان آئے ہیں اور تمہاری شادی کے غم سے سلگ رہے ہیں۔ اس موقع پر وقت کی مصلحت ہی یہی تھی کہ میں نے مناسب سمجھا کہ اس وقت مجھے اپنے سسرال چلے جانا چاہیے۔ ابو کو پاکستان آئے ہوئے تقریباً 3 ماہ کا عرصہ ہو گیا تھا۔ میرا دل امی اور ابو سے ملنے کو بے حد بے چین تھا۔ ہیرا سے میرا رابطہ رہتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا
کہ پریشانیوں کی وجہ سے ابو کو شوگر ہو گئی ہے اور ان کی صحت بھی بہت گر گئی ہے۔ میں نے ہیرا کی زبانی جو والد کی یہ حالت سنی تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے نعمان سے کہا کہ میں ہر صورت میں ابو کو دیکھنے کے لیے لاہور جاؤں گی۔ انہوں نے مجھے اور بچوں کو جہاز کے ذریعے لاہور بھیج دیا۔ میں جب اپنے میکے پہنچی تو امی نے مجھے فوری طور پر اپنے سینے سے لگا لیا۔ ابو چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنا منہ دیوار کی جانب کر لیا۔ انہیں میری آمد کا احساس ہو چکا تھا۔ میں نے ان کے پاؤں پکڑ کر ان کی خواہش کے مطابق علی سے شادی نہ کرنے اور نعمان کو اپنا شوہر بنانے کی گستاخی کی معافی مانگی۔ اتنے میں امی بھی ان کے پاس آئیں۔ انہوں نے ابو سے کہا کہ اب جو ہو گیا سو ہو گیا، اسے قسمت کا لکھا یا ہماری مجبوری ہی سمجھو اور زویا کو معاف کر دو۔ میں نے امی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، مجھے نعمان اور اس کی ماں نے بالکل شہزادیوں کی طرح رکھا ہوا ہے، مجھے وہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ دوسری جانب امی نے انہیں روتے ہوئے بتایا کہ جب آپ ناروے کی جیل میں بند تھے تو اس وقت نعمان ہی نے زویا کو اپنی دلہن بنایا تھا۔ اگر یہ اس وقت اس سے شادی نہ کرتا تو یقیناً آج زویا اور ہیرا ہماری چوکھٹ پر ہوتیں۔ آپ جب ناروے کی جیل میں تھے تو نعمان نے ہی اپنی کوششوں سے آپ کا وہاں کیس لڑ کر سزا کم کروائی تھی، اور یہی نہیں، اس نے اس وقت ہماری مالی معاونت بھی کی تھی۔ ابو اپنے بستر سے اٹھے۔ انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا کر کہا، بیٹی، تم نے میرے بچپن کے دوست راشد کے بیٹے سے شادی نہ کر کے میرا دل دکھایا تھا۔ اب میں اسے منہ دکھانے کے قابل نہ رہا، بلکہ میں اس سے اپنی دوستی سے بھی محروم ہو چکا ہوں، لیکن میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ انہوں نے میرے سر پر دستے شفقت پھیرتے ہوئے مجھے معاف کر دیا۔ انہوں نے میرے بچوں کو بھی اپنے گلے سے لگا لیا۔ تھوڑی دیر بعد ہیرا بھی اپنے خاوند اور بچوں کے ساتھ آ گئی۔ اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے ہمارے گھر میں طویل خزاں کے بعد بہار کا موسم آ گیا ہو۔ ہیرا نے ابو کو مشورہ دیا کہ ہمیں اپنے میکے میں میرے اور زویا کے تمام سسرالیوں کی دعوت کرنی چاہیے۔ اس سے یہ ہوگا ہم دونوں کے سسرال والے نہ صرف خوش ہوں گے بلکہ نعمان کا موڈ بھی اچھا ہو جائے گا۔ ابو، آپ نے اپنی آمد کے موقع پر نعمان کی بہت تذلیل کی تھی۔ ہیرا نے کہا، مجھے یقین ہے آپ نعمان کو دیکھیں گے تو یقیناً آپ اسے پسند کریں گے۔ وہ بہت ہی اچھا انسان ہے، بڑا فراخ دل ہے۔ میں نے ہیرا کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا، ہم نے میکے میں یہ باہمی فیصلہ کیا کہ ابو مجھے بذات خود میرے سسرال ملتان چھوڑنے جائیں گے۔ وہاں جا کر مجھ سے پہلے نعمان اور اس کی فیملی سے اپنے رویے کی معافی مانگیں گے اور پھر وہ انہیں باقاعدہ اپنے گھر آنے کی دعوت دیں گے۔ ابو نے نعمان اور ان کی ماں اور میرے چھوٹے دیور کے لیے خصوصی تحفے اور مٹھائی لی۔ میں جب ابو کو لے کر سسرال پہنچی تو وہاں نعمان اور ان کا بھائی انہیں دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ میری ساس اس وقت گھر میں موجود نہ تھیں، محلے میں کسی کا انتقال ہو گیا تھا، وہاں گئی ہوئی تھیں۔ ابو نے نعمان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے گزشتہ رویے کی معافی مانگنے کے لیے پہلا لفظ ہی نکالا تھا کہ نعمان نے ابو سے کہا، میں آپ کے بیٹے کی طرح ہوں، آپ مجھ سے معافی مانگ کر مجھے شرمندہ نہ کریں، میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب ماحول نے خوشگواری اختیار کی اور دنیا داری کی باتیں شروع ہوئیں تو نعمان نے مجھ سے کہا کہ میں ابو کے لیے ذرا بازار سے کھانے پینے کی اشیاء لے آؤں۔ ابو نے انہیں بتایا کہ بیٹا، میں صبح ہی واپس لاہور چلا جاؤں گا اور میں سادہ کھانا کھاتا ہوں، جو گھر میں موجود ہے وہی کھاؤں گا، تم بازار جا کر تکلف میں نہ پڑو۔ نعمان نہ مانے، وہ خوشی خوشی بازار چلے گئے۔ ابو میرے گھر کی آرائش کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگے، وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد میری ساس محلے سے آ گئیں۔ میری ساس جب میرے کمرے میں آئیں تو انہوں نے میرے ابو کو دیکھا تو وہ فوراً چونک کر رہ گئیں۔ دوسری جانب میرے ابو بھی انہیں چونک کر دیکھنے لگے۔ رضیہ، تم؟ ابو کے منہ سے یہ جملہ نکلا تھا۔ شہریار اسد، تم؟ دوسری جانب سے ساس کے منہ سے یہ جملہ نکلا، کیا آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ میں نے ابو سے پوچھا۔ ابو اپنا سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ بیٹی زویا، تم ایک لمحے کے لیے باہر جاؤ، ابو نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ اس کے بعد میری ساس نے بھی بڑے افسردہ لہجے میں مجھ سے کہا، بیٹی زویا، تم ذرا کچن میں جا کر میرے لیے اچھی سی چائے بنا کر لاؤ۔ میں اچانک بدلتی صورتحال کے پیش نظر بڑی پریشانی میں کچن میں پہنچ کر بے دلی سے اپنی ساس کے لیے چائے بنانے لگی۔ یہ ابو اور میری ساس کے درمیان بالآخر کون سا رشتہ ہے جس کی بنا پر انہوں نے ایک دوسرے کو بہت چونک کر دیکھا تھا اور انہوں نے مجھے خصوصی طور پر اپنے کمرے سے بھی نکال دیا ہے؟ کئی قسم کے لاتعداد سوالات میرے ذہن میں ہتھوڑے بن کر برسنے لگے۔ میں نے فٹافٹ چائے بنائی اور جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو میرے ابو انتہائی افسوس کے عالم میں اپنا دل پکڑے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے گھبرا کر ان سے پوچھا، کیا بات ہے ابو، آپ اس طرح کیوں بیٹھے ہیں؟ انہوں نے تعصب بھرے لہجے میں کہا، بیٹی،
کاش میں تم سے ناراض ہی رہتا اور تمہارے سسرال نہ آتا۔ کیوں ابو؟ آخر آپ مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ کیا بات ہے؟ وہ شدید صدمے کی حالت میں بولے۔ بیٹی زویا، لگتا ہے آج میری ذرا سی بھول اور جوانی کے چند لمحات جذباتی نے میری بقیہ زندگی کے لیے تمہاری نعمان سے شادی کی شکل میں سزا دی ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے چلاتے ہوئے بڑے تجسس کے ساتھ پوچھا۔ بیٹی بس یہ سمجھ لو کہ نعمان تمہارا بھائی ہے۔ نہیں نہیں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سچ ہے بیٹی۔ ابو کے منہ سے یہ دل خراش جملہ سن کر لگ رہا تھا جیسے میرا دل پھٹ رہا ہو۔ چند لمحوں بعد میری ساس بھی بڑی پریشانی میں کمرے میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے میرے ابو سے کہا، شہریار اسد، تم زویا سے کہو کہ وہ نعمان سے طلاق لے لے۔ تم کیا ایک بدکردار عورت ہو؟ میں نے روتے ہوئے اپنی ساس سے کہا۔ اسی دوران میرے ابو نے میرے گالوں پہ تڑاک سے ایک تھپڑ مارا اور کہا کہ رضیہ ایک معصوم بے سمجھ لڑکی تھی، میں ہی بدکار تھا۔ یہ میری ہوس کا نشانہ بنی ہے، لیکن مجھے نہ معلوم تھا کہ میرے ایک لمحے کی تسکین مجھے زندگی کے اس بھیانک دوراہے پر لا کر کھڑا کر دے گی۔ تو میری زندگی کی خوشیوں کے قاتل اور میری عزت کے لٹیرے ہو۔ نعمان کی ماں نے چلا چلا کر جنونی انداز میں وویلا شروع کر دیا۔ میں اب چپ نہیں رہ سکتی تھی۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ ایک گناہ جو میری بے عقلی کی وجہ سے مجھ سے سرزد ہوا، دوسرا ایک اور نئے گناہ کی زنجیر کی کڑی اس سے جوڑ دی جائے۔ نعمان تمہارا لہو ہے اور زویا بھی تمہاری بیٹی ہے، اور رشتے کے لحاظ سے نعمان اس کا بھائی ہے۔ بتاؤ زویا، کس شریعت کے تحت اپنا ازدواجی زندگی تم قائم رکھ سکتی ہو؟ میرا تو دل کرتا ہے کہ شہریار تمہارے چہرے پر تھوک دوں، نعمان سے دھکے دلوا کر باہر نکلوا دوں۔ تم خدا کے واسطے یہاں سے فوری طور پر دفع ہو جاؤ۔ شہریار، تم نے آج برسوں بعد میرے سامنے آ کر بھی، وہ بھی زویا کے باپ کے روپ میں، میرے سینے پر چھری مار دی ہے۔ اتنے میں نعمان بھی وہاں آ گیا۔ اسے دیکھ کر میری ساس روتے ہوئے دوسرے کمرے میں چلی گئی تھیں۔ نعمان نے نہ سمجھنے والی حالت میں میری طرف دیکھا اور کہا، یہ امی کیوں چلا رہی تھیں اور وہ کیوں روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی ہیں؟ میرے بھی اعصاب قابو میں نہ تھے۔ میں کیا جواب دیتی؟ ابو انتہائی تھکے پریشان کن چال چلتے ہوئے کمرے سے اٹھ کر گھر سے باہر نکل گئے۔ میں نے اور نعمان نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں اور کیوں جا رہے ہیں؟ ہم دونوں نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ نہ رکے۔ نعمان نے شدید گھبراہٹ کے عالم میں مجھ سے پوچھا۔ میں سکتے کی عالم میں بت بنی ہوئی تھی۔ میں ان کے کسی سوال کا جواب نہ دے سکتی تھی۔ اس نے مجھے بری طرح سے جھنجھوڑ دیا۔ صرف اتنا کہا، جاؤ اپنی ماں سے پوچھو۔ میں نے یہ جملے بڑے افسردہ لہجے میں کہے تھے۔ نعمان اپنی ماں کے کمرے میں گئے تو وہ مجھے بھی میرے بازوؤں سے گھسیٹ کر وہاں لے گئے۔ ایسا کیا ہوا ہے یہ آپ لوگوں کو کہ چند لمحوں میں کیا ہو گیا ہے؟ نعمان کی ماں بالکل خاموشی سے اسے گھورنے لگی تھی۔ ماں، بالآخر مجھے بتاؤ کہ تمہارا زویا کے ابو کے ساتھ کیا رشتہ تھا جس کی بنا پر ہمارا گھر لمحوں میں ماتم کدہ بن گیا؟ میری ساس نے جھجکتے روتے ہوئے نعمان کو تمام تفصیل سے آگاہ کیا۔ نعمان سکتے کی عالم میں بیٹھے رہ گئے، پھر کچھ کہے بغیر اٹھ کر باہر چلے گئے۔ دوسرے دن مجھے اطلاع ملی کہ ابو نے چھت سے کود کر خودکشی کر لی۔ ان کی موت پر نہ میں گئی نہ ہی نعمان گیا۔ نعمان تو نہ جانے کہاں گلیوں میں گھومتا پھرتا تھا۔ نعمان نے اس کے بعد مختلف مفتیوں اور مولویوں سے فتویٰ لیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ زویا، اب تم میرے نکاح میں نہیں رہی۔ میں نے مسجدوں کے مولویوں، ماہرین اسلامی مفکر، قانونی فتووں کے نہ جانے کہاں کہاں کے نہیں دھکے کھائے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ زیادہ تر نے مجھے یہی فتویٰ دیا ہے کہ اب تم اپنی بیوی سے فوری طور پر اپنا نکاح ختم کر کے اس سے جدا ہو جاؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم دونوں کا باپ ایک ہی ہے۔ میرے جسم سے جان نکل رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ اتنے میں میری ساس بھی وہاں آ گئی۔ انہوں نے مجھ سے کہا، بیٹی تم اب اس حقیقت کو تسلیم کیوں نہیں کر لیتی کہ تمہاری حیثیت ایک طرح سے نعمان کی بہن جیسی ہے؟ تمہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ میں اپنی ساس اور نعمان کے قدموں میں بیٹھ گئی اور ان سے میں نے رو رو کر التجائیں کیں، خدا کے واسطے مجھے میرے باپ کے گناہ کی سزا مت دو۔ نعمان نے کہا، زویا مجھے غلط نہ سمجھنا، جس طرح تم نے مجھ سے جنون کی حد تک محبت کی تھی تو اسی طرح مجھے بھی باخدا تم سے اس وقت تک جنون کی حد تک محبت تھی جب تک تم میری بیوی تھی، لیکن اب میں اسلام کے دیے گئے فتووں کے آگے مجبور ہوں، اور دوسرا میرا اب ضمیر بھی نہیں مانتا کہ میں تمہیں اپنی بیوی کہوں، لہٰذا اب میں تمہیں طلاق 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 دیتا ہوں۔ میرا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا اور میں دھڑم سے فرش پر گر گئی۔ میرے باپ کے گناہ کی سزا مجھے ملی تھی، میں جیتے جی مر گئی تھی۔